نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں. اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں. سرکار دے بوہے تے سر رکھ کے تے مر جاواں. اوڑک نو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں. سرکار دے روضے دا دیدار نرالا اے. مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹھر جاواں. دل بر دے سہارے تے پہنچاں گا کنارے تے. وچ عشق سمندر جے ڈوب جاواں تے تر جاواں. سرکار دی خاطر میں چھڈیا اے زمانے نو. سرکار دا در چھڈ کے کیوں غیر دے در جاواں. پہنچاں میں ظہوری جد سرکار دے بوہے تے
سرکار دے بوہے تے سر رکھ کے تے مر جاواں، اوڑک نو تے ٹر جانا، کوئی کار تے کر جاواں، سرکار دے بوہے تے سر رکھ کے تے مر جاواں۔ اما بعد، حاضرین گرامی، حج دا مہینہ ہے اور حج دے حوالے نال پچھلے جمعے ایک نشست ہو چکی ہے جس دے اندر کعبہ شریف اور حج دے فضائل بیان کیتے گئے۔ اس سلسلے دی اج دوسری نشست ہے اور قرآن حکیم دی جو آیہ مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، سورہ الحج، اس دی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو حکم دیتا کہ لوگاں نو حج دی طرف بلاؤ، اعلان فرما دیو کہ لوگ بیت اللہ شریف دا حج کرن۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اس ویلے کعبہ شریف دے آلے دوالے کوئی آبادی نہیں سی، ایک چٹیل میدان سی، آبادی دا دور دور تک نشان نہیں سی۔ عرض کی تھی مولا کریم ایتھے کعبہ شریف کھڑیاں ہو کے اگر میں لوگاں نو حج دے لئی بلاواں اور اعلان کراں تے کون میری سنے گا، کیونکہ دور دور تک تے آبادی کوئی نہیں، تو اعلان ہونا دے کرنا تک کیویں پہنچے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے خلیل ابراہیم، اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیری آواز نو میں مرداں دے صلباں دے وچ جڑے اجے بندے پیدا نہیں ہوئے اور اپنے باپاں دی صلباں وچ موجود نے یا ماواں دے شکماں وچ موجود نے، میں تیری آواز نو پیدا ہون والی نسل دے باپاں دے اسلاب اور ارحام تک تیرے اعلان نو پہنچانا میرا کام۔ اعلان تو کر دے، تیری آواز جو اجے پیدا بھی نہیں ہوئے انہاں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم دی اس آیت الحج، سورۃ الحج آیت نمبر 27 وچ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے ابراہیم لوگاں نو حج واسطے بلاؤ، یا تو کا وہ لوگ تیری طرف چلے آن گے، رجالن پیدل، وعلی کل دامر، اور ہر دبلے پتلے اٹھ پہ سوار ہو کے، یاتین من کل فج عمیق، اور وہ تیرے کول آن گے دور دراز علاقیاں، یعنی اعلان فرما دیو تواڈے اس اعلان دے نتیجے میں چکا اسی تیرے اعلان نو پہنچا دیاں گے ہر بندے تک۔ تو لہذا حاجی حضرات جنہیں بن سر آئے گا پیدل یا اپنی سواریاں، بے شک دبلیاں پتلیاں سواریاں تے اٹھ ہون گے، انہاں تے بہ کے دور دراز علاقیاں تو حج دی غرض نال چلے آن۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا اے اعلان کرنا اور آپ نو حکم دینا کہ اعلان کر دیو، اتوں حج دی فرضیت دا پتہ لگتا ہے۔ پچھلے جمعے اسی آیت پڑھی سی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت دے اندر بھی
حج دی فرضیت دا کھلم کھلا حکم دیتا گیا اور حج فرض کر دیتا گیا انہاں لوگاں تے جو طاقت رکھتے نہیں حج کرن۔ اور اس آیت تو بھی پتہ لگیا کہ جدوں خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم دیتا گیا کہ حج لئی اعلان کر دیو اور آپ نے اعلان فرمایا تو گویا کہ حج جڑا ہے وہ فرض قرار پایا۔ اور حدیث پاک وچ حج دی فرضیت کئی حدیثاں تو ثابت ہے، انہاں وچوں ایک حدیث پچھلے جمعے بھی سنائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ایسر ولم یحج، جس دے لئی حج کرنا آسان ہووے، جس دے کول وسعت ہووے، جس دے لئی آسانی ہووے اور پھر وہ حج نہ کرے آسانی رکھن دے باوجود، فرمایا فقد کفر، اس نے حج نو چھڑ کے کفر کیتا۔ تو لہذا اس حدیث دے ذریعے بھی پتہ لگ گیا کہ حج کرنا جس دے لئی آسانی ہے حج کر سکتا ہے، جس دے کول اتھے جان دا کرایہ بھاڑا اور زیادہ راہ موجود ہے اور تندرستی حاصل ہے اور آسانی نال جا سکتا ہے، انہوں حج کرنا پائے گا، ورنہ پھر وعید ہے کہ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ طاقت رکھن دے باوجود حج نہ کرے تو پھر بھاویں جڑے مرضی دین تے مر جاوے، بھاویں یہودی ہو کے مرے تے بھاویں عیسائی ہو کے مرے، اسلام نو دی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پچھلے جمعے یہ بھی تسی سنیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندے ایسے نے جنہاں دا عذر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مننے گا ہی نہیں۔ 4 بندیاں دا بہانہ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا دیہاڑے قیامت دے، عذاب دا شکار ہو جان گے۔ ایک وہ جرا اذان سنے تے سن کے مسیتے نہ آئے، دوسرا جس دے کول کھانا موجود ہوئے تے بھوکا سوال کرے تے کھان نہ دے، اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ دے احکامات حکماں نو نہ مننے، خلاف ورزی کرے، اور چوتھا جس دے کول حج دی طاقت ہے اور حج نہ کرے۔ یہ وہ لوگ نے 4 قسم دے کہ جنہاں دا بہانہ عذر دیہاڑے قیامت دے نہیں منیا جائے گا، کم نہیں آئے گا۔ فضائل حج دے پچھلے جمعے بھی تسی سنے، آج پھر سن لو۔ کچھ ایسے نے جنہاں دی دہرائی ہو جائے گی اور کچھ ایسے فضائل نے جڑے نویں آ جان گے۔ فرمایا کہ جس ویلے حاجی احرام بندا ہے تے گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں اس دن گناہاں تو پاک سی جدوں اس دی ماں نے اس نو پیدا کیتا سی۔ اور جدوں تلبیہ کہندا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ الفاظ ادا کردا ہے، اس کی بخشش کر دیتی جاندی۔ خانہ کعبہ پہنچ کے جدوں طواف کردا ہے 70 سال دی عبادت دا ثواب ملدا ہے۔ جدوں حجر اسود نو چومدا ہے، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کعبہ شریف دے ایک نکر تے لگیا ہے۔ کعبہ شریف دے 4 کونے نے اور ہر کونے نو رکن کہندے نے، اور انہاں رکناں دے نا رکھے ہوئے نے۔ جیڑا کعبہ شریف دا جیڑا کونا یمن دی طرف ہے، جس کونے دی سدھائی یمن والے پاسے ہے، اس نو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف دا جیڑا کونا ملک شام دی طرف ہے، انہوں رکن شامی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عراق دی طرف جو کونا ہے اس نو رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ اور جس کونے دے وچ حجر اسود لگیا ہوا ہے، حجر اسود دے بارے میں دس رہا سا کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنت وچوں آیا، اور ایک دوسرا پتھر ہے وہ بھی جنت وچوں آیا، جس دے اوتے کھڑیاں ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور یہ دونوں جنتی پتھر حرم شریف دے اندر موجود ہیں۔ جدوں کوئی بندہ حاجی یا عمرہ کرنے والا حجر اسود نو بوسہ دیندا ہے، تو حجر اسود نو چومنا ایویں ہے جویں جنت دا دروازہ چوم لے۔ اور پھر جدوں صفا اور مروہ دے درمیان حاجی دوڑدا ہے، 2 پہاڑیاں دے درمیان صحیح کردا ہے، 70,000 فرشتے اتنی دیر تک اس دے نامہ اعمال دے وچ نیکیاں لکھدے رہندے نے جتنی دیر تک وہ صحیح وچ مشغول رہندا ہے۔
یعنی صفا مربع دے درمیان جب تک دوڑتا رہتا ہے، صحیح کرتا رہتا ہے، اتنی دیر تک 70,000 فرشتے اندے لئی نیکیاں دی کتابت کرتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں۔ حج نو جاندیاں یا آدیاں سفر دے دوران جو حاجی فوت ہو جائے، ہر سال جدو حج دا موسم آندا ہے تے اس نو حج اور عمرے دا ثواب ہر سال عطا کیتا جاندا ہے۔ اور اگر کوئی دو حرم نے، ایک حرم کعبہ ہے یعنی وہ مسجد حرام جس دے اندر کعبہ موجود ہے، ایک یہ حرم ہے اس نو حرم کعبہ کہا جاتا ہے، یہ مکہ شریف ہے۔ دوسرا حرم حرم نبوی ہے جو مدینہ طیبہ وچ ہے۔ مسجد نبوی شریف جو ہے جس کے اندر حضور دا روضہ انور ہے، یہ بھی حرم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مکہ شریف تو مدینہ منورہ آئے تو کیا ہے رب کریم کعبے وچ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے حرم تعمیر کیتا، کعبہ انہوں نے تعمیر کیتا اور اس نو حرم بنا چھڈیا۔ اج میں تیرا نبی تیرا حبیب مدینہ شریف وچ آ کے اس شہر نو حرم قرار دینا، اے میرا حرم ہے، حرم نبوی ہے، اور میرے حرم نبوی نو کعبہ شریف جو حرم ہے اس تو دگنی فضیلت اور برکت عطا فرما۔ اس طرح دو حرم ہوئے، حرم کعبہ اور حرم نبوی۔ حرم کعبہ مکہ شریف وچ ہے، حرم نبوی مدینہ منورہ وچ ہے۔ انہاں دونوں حرماں نو حرمین کہندے۔ تسی نام سنے ہونا ہے خادم حرمین، یعنی سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے وہ اپنے آپ کو خادم حرمین کہلاندا ہے کہ میں دو حرماں دا خادم ہاں۔ جڑا حاجی انہاں دونوں حرماں وچوں کسے حرم دے وچ فوت ہو جائے وہ بغیر حساب دے جنت وچ جاندا ہے۔ اور جو اک کعبہ شریف دی زیارت دے شوق وچ روئے، اگر کوئی بندہ کعبہ شریف نو سامنے رکھ کے یاد کعبے دی آوے اور کعبے دی زیارت دا شوق رکھدے ہوئے گریہ کرے، آہوزاری کرے، رووے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں دے سامنے اس حاجی لئی فخر کردا ہے، فخر و مباحات فرماندا ہے تے کہندا ہے میرے فرشتیوں ویکھو ویکھو میرا بندہ میرے گھر دی زیارت دے شوق وچ کیویں رو رہا ہے اور کیویں بلک بلک کے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے اس حاجی دے لئی اے فخر و مباحات دے کلمات ارشاد فرماندا ہے اور کہندا ہے میرے فرشتیوں گواہ رہنا میں اس نو بخش دیتا، ان دے گناہاں نو بخش دیتا ہے۔ اور جدو تلبیہ کہندا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ دے الفاظ نے جن کا مطلب ہے حاضر ہاں مولا میں حاضر ہاں، تیرا کوئی شریک نہیں، ساریاں تعریفاں تے نعمتاں تیریاں، تیرا کوئی شریک۔ یہ جدو تلبیہ دے الفاظ کہندا ہے حاجی، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فرشتیوں میں ان دے نال خوش ہو گیا، اے میرا ہے تے میں اس دا ہاں، جنت اس تے حلال اور دوزخ اس تے میں حرام کر سکوں۔ مختلف روایتاں نے یہ جڑے میں فضائل تانوں سنائے نے، یہ حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ، اس دے وچوں لے گئے۔ پھر حاجی جس ویلے زمزم شریف دے کھوہ تے حاضر ہوندا ہے اور چاہے زمزم تو پانی پیندا ہے، آب زمزم پیندا ہے، تے ہر دکھ اور بیماری تو اس نو محفوظ کر دیتا جاندا ہے۔ پل صراط دے درمیان دوڑن والا پیچھے بھی تسی سنیا کہ جدو پل صراط دے درمیان دوڑدا ہے تے ایک حدیث ہے کہ 70,000 فرشتے ان دے لئی نیکیاں لکھدے نے۔ دوسری حدیث ہے فرمایا پل صراط دے درمیان دوڑن والا ہے، صفا اور مروہ دے درمیان دوڑن والا جو سائی ہے صحیح کرنے والا ہے، پل صراط دے اوتے قیامت والے دن ثابت قدم رہے۔ اور حضور نے فرمایا لیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ، جڑا مقبول حج ہے اس حج دا ثواب سوائے جنت دے ہور کچھ نہیں۔
ہوں جرا یہ سرکار نے فرمایا کہ مقبول حج دا ثواب، جو حج قبول ہو گیا اس دا ثواب جنت ہے۔ اور یہ جتنے فضائل تسی سنے یہ بھی جدوں حج مقبول ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساریاں فضیلتاں ملدیاں نے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی حج ایسا بھی ہے کہ جڑا مقبول نہ ہو؟ حاجی جاوے اتنے حج کرے، مناسک حج ادا کرے، ارکان حج ادا کرے، سارے وہ کام کرے جو حاجی دوسرے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا حج قبول نہ ہوئے۔ کیا کوئی ایسا حج بھی ہے؟ اس کا جواب سنن لئی میں تمہیں حدیث پاک سنانا کہ حج حلال دی کمائی دے نال کرنا شرط ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خرج الحاج حاجا بنفقۃ طیبۃ، جس ویلے کوئی حاجی پاکیزہ حلال نفقہ لے کے نکلتا ہے، روزی اس دی حلال ہے، حج دا جو خرچہ ہے، بھاڑا ہے، کرایہ ہے، زاد راہ ہے، سفر دا خرچہ حلال روزی دا ہے، پاکیزہ روزی ہے۔ حضور نے فرمایا جدو حاجی اپنا نفقہ طیب پاک اور حلال لے کے نکلتا ہے، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغِرْزِ، اور اپنا پیر سواری تے رکھتا ہے۔ اگے قافلے ہوندے سن، پیدل سواریاں جانور ہوندے سن، ہن یہ سمجھو کہ جدو بس تے بہندا ہے، حج تے جان لگیا گڈی تے بہندا ہے، جہاز تے بہندا ہے، یہ وہ حاجی ہے جڑا گھروں نکلیا تے پاکیزہ حلال طیب روزی لے کے نکلیا ہے، ان دی کمائی حلال سی، لہذا حج تے روانہ ہون لگیا جدوں سواری تے بیٹھیا، فنادا، اور اس نے کہا، حاجی نے کہا، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہاں، اللہ میں حاضر ہاں۔ تو فرمایا ناداہ مناد من السماء، آسمان تو کوئی منادی کرنے والا، آسمان تو کوئی منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اور وہ کہندا ہے لبیک وسعدیک، اجرا تو کہہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہاں، وہ کہندا ہے لبیک وسعدیک، تیرا لبیک کہنا قبول ہے، تیری حاضری مقبول ہے، زادو کا حلال، اس لیے کہ تیرا خرچہ حلال دا ہے، وراحلتو کا حلال، تیری سواری بھی حلال ہے، حلال دے پیسے دی ہے، وحجو کا مبرور غیر معذور، تیرا حج مقبول ہے، اور اس کے کوئی شک نہیں اور کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، تیرا حج مقبول ہے، کیونکہ تیرا خرچہ بھاڑا کمائی رزق حلال سی، اور حلال رزق دے نال تو حج کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، اگر وہ حاجی خبیث نفقہ لے کے نکلتا ہے، ان کا خرچہ بھاڑا پلید ہے، حرام دی کمائی، اس نے لوگوں کو لٹیا ہے، اس نے رشوت دا بازار گرم کیتا، اس نے سود کھادا، لوٹ کھسوٹ کیتی، لوگوں دا مال ہڑپ کر کے چلے نے حاجی صاحب حج کرنے واسطے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حاجی وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، کہ جس دے کول خرچہ جڑا ہے، خرچہ بھاڑا کرایہ حج دا سب پلید ہے اور حرام دی کمائی ہے، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغِرْزِ، اور وہ اپنا پیر رکھتا ہے سواری تے، ایسا حاجی جس دے کول طیب مال نہیں، پاک مال نہیں، حرام دا مال ہے، تے ہن او جدو سواری تے سوار ہوندا ہے حج دی نیت نال، یہ بھی کہندا ہے فنادا لبیک لبیک، دوجیاں دی طرح یہ بھی تلبیہ پڑھتا ہے، کہندا ہے مولا میں حاضر، مولا میں حاضر، اور میں ناداہ مناد من السماء، آسمان تو ایک منادی ندا کرنے والا، کوئی منادی آسمان تو ندا کرتا ہے، کہندا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری کوئی حاضری قبول ہے، نہ تو سعادت مند اور خوش بخت ہیں، زادوں کا حرام، تیرا خرچہ سارا حرام دا، ونفقتو کا حرام، اور جو نفقہ لے کے چلے آؤ بھی حرام دا، وحجو کا معذور غیر معجور، تیرا حج بھی گناہ بھرا ہے اور اس کا ثواب کوئی نہیں۔
تیرا حج گناہ بھرا ہے اور اس کا ثواب نہیں۔ ہن حرام دی کمائی رشوتاں لے کے سود کھا کے اور لوگاں دا مال ہڑپ کر کے لوٹ کھسوٹ کر کے بھاویں جنیاں مرضیاں حجاں کر لوے اس دی حج قبول ہی نہیں۔ حج اس حاجی دی قبول ہے کہ جس دا نفقہ جس دی روزی حلال اور طیب ہے۔ اس لیے اس حدیث دے اندر یہ کہا گیا کہ فرمایا لیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ، یہ بخاری اور ترمذی دی حدیث ہے۔ فرمایا جیڑا حج قبول ہو گیا اس قبول حج دا ثواب جنت دے سوا اور کچھ نہیں۔ تو لہذا بھی شرائط دا خیال کرنا پائے گا، حلال اور طیب روزی دے نال اور رزق حلال دے نال اس نو حج تے جانا پائے گا، تاں کر کے پھر حج دی جو برکات نے اور حج دے جو ثمرات نے اور فائدے نے وہ اس نو حاصل ہون۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں دو بندے آئے، ایک قبیلہ سقفی قبیلے نال تعلق سی، سقفی بندہ آیا سقفی قبیلے کا، اور دوسرا انصاری قبیلے کا۔ یہ دو بندے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو مسئلہ پوچھنے واسطے آئے تھے۔ جدوں حاضر ہوئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا یا اخ الانصاری، اے میرے انصاری بھائی۔ دو آئے سن نا، ایک سقفی تے ایک انصاری، مسئلہ پوچھنے واسطے۔ آپ نے انصاری نو مخاطب کر کے فرمایا یا اخ الانصاری سل ان حاجت کا، اے میرے انصاری بھائی اپنی حاجت بیان کر، جو پوچھنا چاہنا ہے کچھ اپنی حاجت عرض کر۔ تو پھر نال ہی فرما دیتا وَإِن شِئْتَ أَنبَأْتُكَ لِمَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ، جے تو چاہویں جیڑا مسئلہ تو پوچھن واسطے آیا ہے نا، اگر تو چاہویں تے میں ہی نہ دساں کہ تو میرے کو کی پوچھنا ہے۔ یہ ہے علم مصطفیٰ، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا علم۔ لوگ جدو حضور دا علم بیان کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس قسم کی روایتاں کیوں چھوڑ جاندے ہیں، یہ کیوں بیان نہیں کرتے اور کیوں بخل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے انصاری بھائی تو اپنی حاجت عرض کر، تو جے تو چاہویں تو میں دساں کہ تو میرے کو کی پوچھن واسطے آئے ہیں۔ اگو انصاری بولیا، کہنے لگا ذاک اعجب الی یا رسول اللہ، حضور اے تو پھر گل میرے واسطے بڑی تعجب انگیز ہوئے گی، میرے واسطے بڑی یہ حیرت انگیز بات ہوئے گی کہ میں اجے پوچھیا ہے نہیں، سوال کیتا نہیں، تو تسی میرے سوال دا خود ہی دس دیو کہ میں کی پوچھنا آیا، یہ بڑی میرے واسطے عجیب بات ہوئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل وچ جو گل ہے اور جو تو پوچھنا چاہنا ہے وہ یہ ہے، میرے کو تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو حج دے بارے پوچھیں کہ جس ویلے حاجی کعبہ نو روانہ ہوندا ہے، گھروں نکلتا ہے تو انہوں کتنا ثواب ملتا ہے، اور جدو مقام ابراہیم تے پہنچ کے نفل پڑھتا ہے تو اس نو کتنا ثواب ملتا ہے، اور جدو صفا مروہ دے درمیان دوڑتا ہے صحیح کرتا ہے تو اس نو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تیرے دل وچ یہ ہے، تو یہ میرے کو پوچھن واسطے آیا ہے کہ 9 ذی الحج نو جدو حاجی عرفات دے مقام تے پہنچ کے وقوف عرفات کرتا ہے تو اس نو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے کو یہ پوچھنا چاہنا ہے کہ جس ویلے جمرات نو یعنی جنہوں آپ شیطان کرنے ہاں انہوں نے کنکریاں ماریاں جاندیاں تے حاجی نو کتنا ثواب ملتا ہے، اور جدوں وہ مینا پہنچ کے قربانی دیندا ہے اپنے جانور دی اور حجامت بنواندا ہے تو اس نو کتنا ثواب ملتا ہے، اور مینا تو فارغ ہو کے جدوں وہ کعبہ شریف جا کے طواف زیارت کرتا ہے تو اس ویلے اس نو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے کو اے پوچھنا ہے۔ انصاری نے کہا یا رسول اللہ بے شک یہ میرے یہ ہوئی سوالات نے اور میں یہ چیزاں ہی پوچھنے واسطے آیا، تو ہوں تسی میرے انہاں سوالات دا جواب بھی عطا فرماؤ۔ حضور نے فرمایا تیرا پہلا سوال جو دل وچ ہے کہ حاجی جدو روانہ ہوندا ہے کعبے دی طرف تو اس نو کتنا ثواب ملتا ہے، فرمایا تیرے اس سوال دا جواب یہ ہے کہ حاجی نو ہر قدم چکن دے اوتے نیکی ملتی ہے اور گناہ مٹتا ہے۔
اور مقام ابراہیم تے پہنچ کے جدوں نفل پڑھدا ہے 2 رکعت نفل پڑھدا ہے ایک غلام آزاد کرن دا ثواب ملدا ہے. اور جس ویلے صفا مروہ کے درمیان دوڑدا ہے صحیح کردا ہے انہوں 70 غلام آزاد کرن دا ثواب ملدا ہے. اور جس ویلے 9 ذی الحج نو عرفات دے مقام تے ٹھہردا ہے دن بھر وقوف عرفات کردا ہے اس دے سارے گناہ بھاویں صغیرہ ہون بھاویں کبیرہ ہون بھاویں ریت دے ذریاں دے برابر ہون بھاویں بارش دے قطریاں دے برابر ہون بھاویں سمندر دی جھگ دے برابر اس دے گناہ ہون اس دے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتے جاندے ہیں. جس ویلے شیطاناں نو جمرات نو رمی کردا ہے یعنی انہاں نو وہ پتھر ماردا ہے کنکریاں ماردا ہے فرمایا ہر پتھر یا ہر کنکری دے عوض اس دا کبیرہ گناہ معاف ہوندا ہے. اور جب وہ قربانی کردا ہے یا حجامت بنادا ہے تے ہر جسم دے اوتے جتنے وال نے ہر وال دے بدلے وچ اس نو ایک نیکی ملدی ہے اور ایک گناہ مٹ جاندا ہے. اور جس ویلے خانہ کعبہ پہنچ کے طواف زیارت کردا ہے اس ویلے آسمان تو ایک فرشتہ پکار کے کہندا ہے اے حاجی تیرے نامہ اعمال دے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہا. یہ وہ سوالات نے جو حضور نے خود ہی دسے پوچھن والے دے جو دل وچ سن اور جواب بھی آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت شیخ یحییٰ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے نے حج کرنے واسطے گئے جدوں حج تو فارغ ہوئے تے کعبہ شریف دے دروازے تے آئے اور کہنے لگے مولا تو احکم الحاکمین ہے تو سارے بادشاہاں دا بادشاہ دنیا دے جو بادشاہ نے انہاں دا طریقہ تے یہ ہے کہ دنیا دے بادشاہاں دے ملازم جس ویلے ملازمت کردے نے اور جدوں چھٹی کر کے دنیاوی بادشاہاں دے ملازم سرکاری ملازم وغیرہ اپنے اپنے گھراں نوں جاندے نے بادشاہ انہاں نوں انعامات دیندے نے جا کے پھر وہ اپنے گھراں وچ اپنے رشتہ داراں نوں اپنے عزیزاں نوں اپنے دوستاں نوں وہ تحفے تحائف بادشاہ دے دتے ہوئے اگے دیندے نے تے پتہ لگدا ہے اون دے احباب نوں اس دے دوستاں نوں رشتہ داراں نوں کہ ان دی بادشاہ دی نظر وچ کتنی ویلیو ہے ان دی عزت ودی. یا اللہ دنیا دے بادشاہاں دا تو یہ دستور ہے. شیخ یحییٰ رحمت اللہ علیہ حج کر کے کعبے دے دروازے تے آ کے کہندے پے نے دنیا دے بادشاہ تے اپنے نوکراں نال اے سلوک کردے نے کہ جدوں نوکر انہاں کولوں چھٹی لے کے گھراں نوں جاندے نے تے تحفے تحائف دے کے بھیجدے نے اور وہ جا کے گھراں وچ دیندے نے خوش ہوندے نے عزت افزائی انہاں دی ہوندی. رب کریم میں تے تیرا تو سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہیں تے میں بھی تیرے اس گھر دی نوکری کیتی اس گھر دا حج کیتا ہے اس دی جاروب کشی کیتی ہے میں بھی اتنے بوکر پھیری ہے میں بھی تیرے گھر دی نوکری تے چاکری کردا رہا تے ہن میرے گھر جان دا وقت آ گیا حج تو فارغ ہو گیا تے مینوں بھی تے اوویں تحفے تحائف دے نا. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے میرے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے یحییٰ دس کی چاہنا ہے کس قسم دے تحفے چاہنا ہے کی لینا چاہنا ہے. ہن اللہ دے بندے نے تحفے کی منگے اندر بھی ساڈے واسطے بھی سبق موجود ہے. عرض کیتی میں واپس جانا ہے تحفے تو مینوں دے اپنی رحمت اور بخشش دے اس اجازت دے نال مینوں اپنی رحمت اور بخشش دے تحفے دے کہ جدوں میں گھر جاواں تے مینوں ملن واسطے میرے دوست احباب آن تے میں یہ تحفے انہاں چ ونڈاں میں تیری رحمت دے تحفے تیری بخشش دے تحفے انہاں دے وچ عام کراں ونڈاں تاکہ وہ بخشے جان وہ تیری رحمت دی جلو تھلے آ جان. رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں سارے تحفے تینوں عطا کیتے جس نو جو چاہے میری رحمت اور بخشش دے تحفے عنایت. تو ساڈے کول جدوں ساڈا کوئی جانن والا حاجی حج کر کے آندا ہے اسی اون دے کول تحفے کی لینے ہاں. ساڈی نظر آندی رومال مل جائے جانماز مل جائے ٹوپی مل جائے تسبیح مل جائے کوئی گھنا لالچی تو کہے گا گھڑی مل جائے
قیمتی تحفہ مل جائے، میرے واسطے جوسر مشین لیاندی۔ اسی مادی شہواں چ پھسے ہوئے ہاں، اسی اپنے حاجیاں دے کولوں جو توقع اور تمنا رکھنے ہاں وہ مادی اشیاء دے تحفیاں دی۔ کتنا اچھا ہوئے کہ حاجی جو گناہ بخشوا کے آیا ہے واپس آیا، جب تک وہ حاجی کسی کبیرہ گناہ دے وچ ملوث نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک اس دی دعا قبول ہے۔ اسی ان دے کول دعاواں لئیے، بخشش کروائیے، اللہ تعالیٰ دی رحمت جو اس نو حاصل ہوئی ہے اور بخشش جو تحفے وہ لے کے آیا ہے انہاں تحفیاں وچوں اپنے واسطے حصہ لئیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دی ملاقات حج نو جاندے ہوئے رستے وچ ایک ایسے بندے دے نال ہو گئی، وہ بھی حج تے چلا سی لیکن اس دے کول حج دے اسباب نہیں سن، پیدل قافلہ جا رہا ہے حج نو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کہ حاجی ہے ان دے کول سواری کوئی نہیں، پیدل جا رہا ہے، پینڈا بڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، گرمی بڑی، سفر دی ضرورت ہے کہ کول کوئی سواری، کوئی جانور، کوئی شے ہوئے، ان کو سواری کوئی نہیں۔ پھر سفر دے دوران کئی دن لگنے نے، اگے مہینیاں دے حساب دے نال سفر ہوندا سی حج دا، اس دے کول کھانا کوئی نہیں، اس دے کول پینا کوئی نہیں، اس دے کول ڈھنگ دے کپڑے کوئی نہیں، حتیٰ کہ اس نے قمیض بھی نہیں پہنی ہوئی، گڑوں ننگا ہے، حاجی ہے بے اسباب، اسباب دے بغیر حج تے جا رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نو جدو ویکھیا تے پوچھیا بیلیا تو کتھوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگیا من ہو، میں اس دی طرفوں آ رہا ہوں، اللہ دی طرفوں آ رہا ہوں۔ کتھوں آ رہے ہیں؟ کہنا من ہو، اس کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کتھوں دا ارادہ ہے؟ کتھے جانا چاہنا ہے؟ کہنے لگا الہ ہے، ان دی طرف جانا چاہنا۔ آ کتھوں رہے ہیں؟ ان دے بلو آ رہے ہیں۔ تو جاندہ کدھر پہ ہیں؟ الہ ہے، ان دی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو کیا تیرے کول تو شے کوئی نہیں، تیرے کول اسباب کوئی نہیں، نہ کوئی سواری ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑے نہیں، کوئی شے تیرے کول کوئی نہیں۔ کہنے لگا الہ ہے، کوئی فکر نہیں، میرے سارے اسباب ان دے ذمے نے، میرے اسباب سارے اس دے ذمے نے۔ آپ نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرتا اس حاجی نو دینا چاہیا، اضافی کرتا، وادو کرتا انہوں دینا چاہیا، اس نے لین تو انکار کر دیا۔ سخت گرمی میں دھوپ سفر کر رہا ہے، پنڈا ننگا ہے۔ مالک بن دینار پیشکش کر رہے ہیں کرتا پہن لے تاکہ گرمی تو بچ جائیں، دھوپ تو بچ جائیں، انہیں انکار کر دیتا۔ کہنے لگیا میں تہاڈا کرتا نہیں لے سکتا۔ پوچھا کیوں؟ اس دی حکمت کیا ہے؟ کہندا مینوں پتہ نہیں، یہ جڑا تسی کرتا مینوں دے رہے ہو یہ حلال دی کمائی دا بنیا ہے یا حرام دی کمائی دا بنیا ہے؟ اگر یہ کرتا حرام دی کمائی دا ہویا اور میں لے کے اپنے گل پا لیا تو مینوں عذاب ہوئے گا، قیامت والے دن عذاب ہوئے گا۔ تو جے کرتا حلال دی کمائی دا ہے تو گل وچ پا لیا تو عذاب تے نہیں، حساب ہوئے گا۔ ایک کام تو ہونا ہی ہونا ہے، یا عذاب ہوئے گا یا حساب ہوئے گا، تو میں ایویں ہی چنگا اس عذاب بھگتن نالوں یا حساب بھگتن نالوں میں گڑوں ننگا چنگا۔ اس نے کرتا قبول نہیں کیتا۔ از مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نو اون دے حال تے چھوڑ دیتا۔ رات ہوئی، صحرا وچ تارے نکل آئے آسمان تے، وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، چہرہ اس نے اٹھایا آسمان کی طرف اور ساری رات اس نے مناجات کردیا ہویا اور دعاواں کردیا ہویا گزار دی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سفر اسی طرح ہو رہا سی اور اس بندے کو عجیب و غریب چیزاں نظر آ رہی سن، عجائبات اندر کو ویکھ رہے سن۔ کہندے نے اسی بیت اللہ شریف پہنچ گئے۔ جدو خانہ کعبہ پہنچے تمام حاجیاں نے تلبیہ پڑھنا شروع کرتا،
لبیک اللہم لبیک ایک سماں بن جاتا ہے. سارے حاجی رل کے اتنے اچھی آواز نے جدو پڑھتے ہیں حاجیاں نے لبیک کہنا شروع کیتا. وہ بندہ جرا سی وہ بے اسباب حاجی گلو ننگا اس نے لبیک نہیں کہی. سارے لبیک کہہ رہے ہیں تلبیہ کہہ رہے ہیں اس نے تلبیہ نہیں کہا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے انہوں پوچھا دوستا تو تلبیہ کیوں نہیں کہنا ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں لبیک تو لبیک کیوں نہیں کہندا؟ کہنے لگیا لبیک دا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا ہے مولا میں حاضر ہاں تے مینوں تے یہ ڈر لگیا ہوا ہے کہ میں آکھاں لبیک تے کتے ادھروں یہ آواز نہ آ جائے لا لبیک تیری حاضری کوئی قبول نہیں، کتے مینوں جواب نہ مل جائے اور میری حاضری نو رد نہ کر دیتا جائے، اس خوف دی وجہ تو میں لبیک نہیں کہندا. یعنی اس دے اپنی حالات سن. آپ فرماندے نے دوبارہ اس دے نال پھر میری ملاقات مینا وچ ہوئی. مینا دے وچ لوگ اپنے جانوراں دی قربانی کر رہے سن اور وہ بندہ کھڑا لوگاں نو ویکھ رہا سی کیونکہ بے اسباب ہے اندے کول تو شاہی کوئی نہیں. یہ قربانی کرے تو کیویں کرے؟ لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اور یہ حسرت دی نظر دے نال سب نو ویکھ رہا ہے تے مالک بن دینار اینو ویکھ رہے ہیں ان دا جائزہ لے رہے ہیں. آخر ان دے منہ وچوں نکلیا آسمان کی طرف منہ کر کے کہندا اے میرے محبوب سب نے سارے حاجیاں نے اپنے اپنے جانوراں دی قربانی دے کے تیرے قرب نو پا لیا. سب نے اپنے اپنے جانوراں دی قربانی دے کے تیرے قرب نو پا لیا، تیری رضا نو حاصل کر لیا. میرے مولا میرے کول تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے کول تو اتنا پیسہ نہیں کہ میں جانور خرید کے تے میں بھی تیری رضا نو حاصل کراں اور تیرے قرب نو حاصل کراں. ہاں میرے کول اپنی میری جان موجود ہے، میری جان دی قربانی قبول فرما. یہ کہہ کے اس نے اپنے ہاتھ دی انگلی نو گردن تے رکھیا اور پھر زمین تے تڑپنا شروع ہو گیا. مالک بن دینار فرماندے نے ویندیاں ویندیاں ان دی روح پرواز کر گئی. اس نے اپنی جان دی قربانی پیش کی، باقی حاجیاں نے اپنے جانوراں دی قربانی پیش کی. اس نے اللہ دے حضور اپنی جان دی قربانی پیش کر دیتی. مالک بن دینار فرماندے نے خواب دے اندر اس شخص دے نال ملاقات ہوئی کہ میں اس نے پوچھا کہ ویلیا سنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نال کیسا سلوک کیتا؟ کہنے لگیا میرے رب نے مینوں بخش دیتا اور میرے نال سلوک اس نے بدر دے شہیداں ورگا کیتا ہے، بلکہ اس تو بھی زیادہ کیتا. بدر دے شہیداں تو ود کے کوئی شہید نہیں. کہندا بدر دے شہیداں جیسا رب نے میرے نال سلوک کیتا بلکہ اس تو بھی اچھا کیتا. مالک بن دینار حیران ہوئے، فرمایا چلو بدر دے شہیداں دے برابر سلوک ان دی رحمت ہے ہوگی ہوئے گی، لیکن بدر دے شہیداں تو ود کے جرا ان دی گل سمجھ نہیں آ رہی. کہنے لگیا بدر دے شہید بے شک بہت بڑے مرتبے والے نے، انہاں شہیداں تو ود کے ہور شہید نہیں، لیکن بدر دے شہید دشمن دی تلوار دے نال شہید ہوئے، لیکن میں تے دوست دی تلوار نال شہید ہویا. میری شہادت تو دست دوست دے نال ہوئی ہے، میرے کف دوست دے نال، اس دی تلوار دے نال میں شہید ہویا. اس لئی میرے رب تعالیٰ نے میرے نال بہت اچھا سلوک کیا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ میں دیکھیا حج دے دوران ایک بندے نو اس نے کعبہ شریف دا غلاف پکڑیا ہوا ہے اور عرض کردا ہے لبیک مولا میں حاضر ہاں. اگوں جواب آندا ہے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں. مالک بن دینار فرماندے نے کیونکہ مسلسل وہ حج کرتے سن، ہر سال حج کرتے سن، آپ فرماندے نے میں یہ منظر مسلسل 14 سال تک ویکھیا. ہر سال میں جاواں
اور یہ منظر نظر آوے اوہیو حاجی خانہ کعبہ دا غلاف منہ تے پا کے ہر سال کہندا ہے لبیک اللہ حاضر ہاں، اگو جواب آندا ہے لا لبیک، کوئی حاضری وادری نہیں، قبول ہی نہیں۔ مالک بن دینار فرماندے نے 13 سال تے میں صبر کیتا، 14ویں سال میرے کو صبر نہیں ہوا، میں اس بندے دے نیڑے ہویا، میں اس نو کہا اللہ دے بندے تو ڈو رہے ہیں بہ رہے ہیں، تین سنائی کچھ نہیں دے رہا، تیری لبیک تو قبول ہی نہیں، اتنے سال ہو گئے تیری محنت تیرا وقت سب برباد ہو گیا، تو حج تے آنا ہے، مالک دا تیری اللہ تعالیٰ دا تیری حاضری قبول ہی نہیں کر رہا، تو کیا تینوں سنائی نہیں دینا؟ کہنے لگا سب سننا سنائی دینا ہے، سب کچھ سن رہے ہیں، تو فرمایا پھر جب سن رہے ہیں پتہ ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تو پھر اس محنت دا فائدہ، اس ریاضت دا فائدہ؟ وہ کہنے لگیا اے مالک بن دینار یہ تو 14واں سال ہے نا، میرا مولا میری حاضری نو رد کر رہا ہے، یہ تو صرف اجے 14واں سال ہے، اگر میری عمر 14,000 سال ہو جائے، یہ تو سال بعد ایک باری میری حاضری رد ہو رہی ہے، اور 14ویں مرتبہ میری حاضری رد ہوئی ہے 14 سال میں، کیونکہ سال ایک مرتبہ میں حاضری میری رد کی جاتی۔ اے مالک بن دینار اگر میری عمر ہو جائے 14,000 سال اور میری حاضری سال بعد رد نہ ہوئے، روزانہ 1000 بار میں کما، عمر ہوئے میری 14,000 سال تے روزانہ میں 1000 بار کما لبیک، تے 1000 مرتبہ روزانہ جواب آوے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں، تے پھر بھی میں اس پاک آستانے نو چھڑ کے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تو کہہ سکتا ہے اے بندے اٹھ جا چلا جا، میرے ورگیاں انہوں لکھاں تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی، میں جیاں تینوں لکھاں، وہ تو کہہ سکتا ہے جا اٹھ جا جا چلا جا، تے میں اٹھ کے کتنے جاواں؟ میرے واسطے تو ہور آستانہ ہی کوئی نہیں، میرے واسطے تو ہور تھار اور ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، میں اپنا رب ہور کس نو بناواں؟ اندے تو بندے بے شمار نے، وہ تو مینوں دھتکار سکتا ہے، وہ تو مینوں اٹھا سکتا ہے، لیکن میں اس نو چھڑ کے کتنے جاواں؟ میرے واسطے تو کوئی اور خدا نہیں، تو 1000 بار ٹھکرا میرا سر یہی جھکے گا، میرے دل کو ہے محبت تیرے سنگ آستاں سے۔ جس ویلے یہ معاملہ ہو گیا، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دے اعتراض دے اوتے اس نے ایسا مسکت جواب دیتا، اے مالک یہ تو 14 سال ہوئے نے اور صرف 14 مرتبہ مینوں رد کیتا گیا ہے، 14,000 سال عمر ہوئے، یومیہ روزانہ میں 1000 بار کما، اے اللہ میں حاضر ہاں تے 1000 بار رد کیتا جاواں تے پھر بھی میں اس دا پاک آستانہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس ویلے آسمان تو ایک رکا، ایک پرچی اس بندے دے سینے تے ڈگی، سینے تے ٹکرا کے تھلے جا پئی، وہ تھلے جھکیا، اس نے وہ رکا چاہیا، پرچی چاہی تے مالک بن دینار نو دے دیتی کہ آپ ہی پڑھ لو، یہ کی لکھا ہے آپ ہی پڑھ لو۔ حضرت مالک بن دینار نے وہ پرچہ کھولیا، وہ رکا کھولیا، کاغذ جدو کھولیا تو پڑھیا، اس سے لکھا ہے سی اے مالک بن دینار ساڈے بندے نو ساڈے کولو دور کرنا چاہنا ہے، ساڈے بندے نو ساڈے کولو دور کرنا چاہنا ہے یہو جیاں گلاں کر کے، تیرا کی خیال ہے انہاں 14 سالاں دے اندر اس نے جو حج کیتے نے اور میرے گھر دی حاضری دیتی ہے، کیا یہ 14 سال دے دوران میں اس دی حاضری قبول نہیں کیتی ہوئے گی؟ تیرا یہ خیال ہے کہ تو اس قسم دی گل کرنا ہے؟ فرمایا سانو قسم ہے اپنی ذات دی، انہاں 14 سالاں دے وچ
جننے حاجی بھی اتنے آئے اور انہوں نے حجاں کیتیاں، انہاں سب دیاں حجاں میں قبول کیتیاں ہی ان دی لبیک دے صدقے نے، ان دی لبیک دے طفیل تے باقی لوگاں دی میں حجاں قبول کیتیاں نے، تے کیا ان دی میں لبیک قبول نہیں کیتی ہوئے گی؟ باقی یہ کہ ان دی لبیک دے جواب وچ میرا لا لبیک کہنا کہ تیری حاضری قبول نہیں، یہ ایک محب اور محبوب اور عاشق اور معشوق دے درمیان ناز و انداز نے کہ جدوں یہ میرا عاشق سچا عاشق کہندا ہے لبیک اللہ حاضر ہاں، اور محبوب دی طرفوں جواب ملتا ہے لا لبیک کوئی حاضری تیری نہیں، ان دی تڑپ وچ اضافہ ہو جاتا ہے، اس دی دل دی دنیا وچ ہلچل مچ جاندی ہے جدوں اپنے لبیک دے جواب وچ لا لبیک سندا ہے، مزید مچل کے اور تڑپ کے کہندا ہے لبیک، بس ان دا مچلنا اس دا تڑپنا یہ ادا سانو پسند آ رہی۔ بظاہر گلاں کچھ ہوندیاں نے، اندر خانے حکمتاں اور ہوندیاں ہیں، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ میں ایک روایت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نو اپنے کسی بندے نال ڈاڈا پیار ہوئے تے اللہ دا وہ محبوب بندہ جس ویلے کسی مصیبت دا شکار ہو جائے، کسی بیماری لاچاری وچ پھنس جائے، کاروبار دے اندر کوئی کمی ہو جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، تے بندہ اس دی درگاہ وچ آ کے ہے سچا بندہ اللہ دا پیارا بندہ، مصیبت بھی ان دے ولوں آندی امتحان بن کے۔ میں پڑھیا جس ویلے وہ بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آنسو بہا کے عرض کردا ہے باری تعالیٰ میرے تے مہربانی فرما، میرے تے کرم فرما، میری مصیبت کو ٹال دے، تو رب تعالیٰ فرماندا ہے جبریلا اس دی دعا قبول کرنے میں جلدی نہ کریں، اس دا رب رب کہنا سانو بڑا پسند آ رہا، اگر ان دی مصیبت نو ٹال دیتا تو ان دی کتے کیفیت بدل نہ جائے۔ جو ہن آہوزاری ہے یہ ختم ہو جائے گی، جو ہن دل دا کرب اور تکلیف ہے وہ روے گا نہیں، یہ جس تکلیف دے نال آہوزاری دے نال سانو رب رب کہہ رہے ہیں نا، ان دی ادا سانو پسند آ رہی ہے، اجے چھیتی نہ کریں دعا ان دی قبول کرنے میں اجے جلدی نہیں کرنی، بلکہ کچھ عرصہ میں ان دی آہوزاری تے سن لواں، ان دیاں پیار بھریاں گلاں تے سن لواں، ان دی مناجات اور درخواستاں تے میں سن لواں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عرصہ دراز ہو گیا میں تو دعاواں کرنا وہ قبول نہیں کرتا، ضروری نہیں کہ دعا دی عدم قبولیت دی وجہ تہاڈا رب کو دور ہونا ہوئے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تہاڈے نال پیار بہت زیادہ ہو۔ اسی نماز پڑھنے ہاں تو بعض اوقات رکعتاں بھول جانے جی، نفل سنتاں پڑھن لگے چیتا بھول جاتا ہے 3 رکعتاں سن کے 4 سن، اور اتنا پھر بعض اوقات گھومن گھیر نو پی جانے ہیں، نماز توڑ دینے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوں کہ 3 پڑھیاں کہ 4، تے نماز توڑ کے تو پھر دوبارہ نیت لینے ہیں، تے دل تنگ ہوندا ہے، دل تنگ ہوندا ہے کہ پھر مینوں پڑھنی پے گئی، پڑھی پڑھائی نیڑے پہنچا کھوتا سا، ایک ادھی رکعت رہ گئی سی تے توڑ کے پھر پڑھنی پے گئی۔ دوستو یہ نماز وچ جڑی تہاڈی بھول ہوئی نا، رکعتاں 3 پڑھیاں یا 4، تسی کی سمجھدے ہو کہ تسی بھلے ہو؟ بھلے نہیں، بھلائے گئے ہو تاکہ میرا بندہ زیادہ تو زیادہ دیر میرے حضور حاضر رہے۔ اگر وہ 4 تسی کامیابی نہ پڑھ لیندے ٹائم تھوڑا لگنا سی، چھتی نماز پڑھ کے فارغ۔ ہوں جب بھلے ہو تو ان دے وچ حکمت کیا ہے کہ تہاڈا اس دے حضور حاضری انہوں پسند آئی کھوتی ہے، وہ کہندا چل دوبارہ پڑھ، پھر دوبارہ پڑھ۔ اس لیے دل تنگ نہ ہوئے، پتہ نہیں اتنا عرصہ ہو گیا میں عرض کر رہا میری دعاواں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات دعاواں اس لیے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ انہاں دا بدلہ جنت ہی دیاں، اور جدو جنت دے وچ دعاواں جڑیاں اتھے قبول نہیں ہوئیاں اور جنت وچ انہاں دعاواں دے جو فوائد اس نو ملنے نے، اس ویلے بندہ جنتی یہ کہے گا کہ کاش دنیا دے وچ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوندی تو ساریاں دعاواں دے فائدے جنت وچ ہی ملدے۔ ایک ہور بزرگ سن حج دے ضمن وچ، یہ اللہ دے بندے بزرگ حج کرن دے بعد
काबा शरीफ हाज़र होंदे ने, गिलाफे काबा नूं मूँह ते पा के अल्लाह दी बारगाह विच मुनाजात करदे ने और बड़े अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हर बंदे की अपनी अदा है, अपना तरीका है। कहते ने रब्बे करीम मैं तेरे इस घर का हज किया है, ते लफज हज जिहड़ा है दो हरफां दे नाल मिलिया है। हज का लफज दो हरफां तो बनया है, एक हे तो दूसरी जीम। अल्लाह हज दे विच जो दो हरफ मौजूद ने, हे और जीम, अगर हे तो मुराद तेरा हुक्म है और जीम तो मुराद मेरे जुर्म ने, ते तेरे घर का हज किया है, इस हज की बरकत दे नाल अगर हे तो मुराद तेरा हुक्म ते जीम तो मुराद मेरे जुर्म ने, अपने हुक्म दे नाल मेरे जुर्मां नूं माफ फरमा। अल्लाह ताला सब नूं ऐसी अकले सलीम देवे। यार नूं राजी करन दा वल भी रब ताला सानू सिखाए, ढब दे देवे। अल्लाह ताला बाज मुनाजात ते खुश बहुत होंदा है। जिस वेले हाजी ने यह कहा कि हज में दो हरफ ने, एक हे ते जीम, अगर हे तो मुराद तेरा हुक्म है और जीम तो मुराद मेरे जुर्म ने, ते अपने हुक्म दे नाल मेरे जुर्मां नूं माफ कर दे। ते आवाज आई, मेरे बंदे तू बहुत चंगी गल कीती है, बहुत उम्दा बात कीती है, ते सानू पसंद आई। अल्लाह जी बुजुर्ग हाजी का खून वध गया, मेरे रब नूं मेरी ये मुनाजात पसंद आ गई। उन्हें फिर अर्ज किया, मौला करीम मैं तेरे इस घर का हज किया है, ते हज में दो हरफ ने, एक हे ते दूसरा जीम। अगर हे तो मुराद मेरी हाजतां ने और जीम तो मुराद तेरा जूदो करम है, ते अपने जूदो करम दे नाल मेरियां हाजतां नूं पूरा कर दे। रब ताला ने फरमाया मेरे बंदे, क्यों हुण गल बदल के की थी। पहले की किया कि हे ते जीम, हे तो मुराद अगर तेरा हुक्म तो जीम तो मुराद जुर्म है, ते अपने हुक्म दे नाल मेरे जुर्म माफ कर दे। अल्लाह ने कहा बहुत उम्दा बात की थी, बहुत चंगी गल की थी। हुण दोबारा कह रहे ने, ऐ अल्लाह हज किया है तेरे घर का, हुण बदल दिता, लफ्ज़ां नूं बदल दिता। अगर हे तो मुराद मेरियां हाजतां ने और जीम तो मुराद तेरा जूदो करम है, ते अपने जूदो करम दे नाल मेरियां हाजतां पूरियां फरमा दे। रब ने फरमाया तेरी मुनाजात बड़ियां पसंद आईयां, एक बारी फिर कह, एक बारी फिर कह। उन्हें कहा मौला करीम तेरे इस घर का हज किया, ते हज में दो हरफ ने, एक हे ते दूसरा जीम। अगर हे तो मुराद मेरी हलावत ईमानी है, हलावत कहते हैं मिठास नूं, ईमान का भी ज़ायका है। असी मोमन तो बने फिरने सारे ही अपने आप को साहिब ईमान कहने, लेकिन ईमान की भी अपनी एक लज्जत है, उसकी अपनी मिठास है। और हलावत ईमानी कदों मिलती है, जदों सिर्फ कलमा ना पढ़े बल्कि अल्लाह ताला के सारे हुक्मां नूं मन्ने, नेक आमाल बजा लाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईमान की हलावत, मिठास और लज्जत मिलनी शुरू हो जाती। वो बुजुर्ग कहते हैं या अल्लाह तेरे घर का हज किया, अगर हे तो मुराद मेरी हलावत ईमानी है और जीम तो मुराद तेरी जलालत जहांगीरी है, ते रब करीम अपनी जलालत जहांगीरी के नाल मेरी जो हलावत ईमानी है इसनूं शैतान दी दस्त बुरद तो महफूज रखी। हुण इस मौके ते अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे मैं अपने हुक्म दे नाल, अपने जूदो करम दे नाल और अपनी जलालत जहांगीरी दे नाल तेरे जुर्म भी माफ़ कीते, तेरियां हाजतां भी पूरियां कीतियां और तेरी हलावत ईमानी नूं शैतान दे कोलों महफूज कर लिया। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम विच फरमाया, अच्छा जिहड़ा बंदा हज करने वास्ते जाता है या उमरा करने वास्ते जाता है, काबा शरीफ के अंदर वो पत्थर नसब है जिसनों कहते ने हजरे असवद। इंज समझो
کہ وہ پتھر جڑا ہے وہ کعبے دی اکھ ہے، اور جو حاجی اور جو عمرہ کرنے والا مطاف وچ پہنچدا ہے، کعبہ شریف دے کول پہنچدا ہے، تے کعبہ شریف اپنی اس حجر اسود دی اکھ نال حاجی نو زائر نو ویندا ہے، اور اپنی میموری دے اندر اپنی یادداشت دے وچ اس دی تصویر محفوظ کر لیندا ہے۔ اور جب قیامت دا دن ہوئے گا تے کعبہ خود گواہی دے گا کہ ایس بندے نے آ کے میری زیارت کیتی سی، میرا طواف کیتا سی، اور طواف کرن دے نتیجے وچ بنی اسماعیل دے 10 غلام آزاد کرن دا ثواب مل گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے سن، اور حکم ہے کہ طواف کردیاں طواف شروع کرنا ہے حجر اسود، اور حجر اسود نو بوسہ دے کے، اگر بوسہ دین دی استطاعت ہے دے سکتے ہو تو حجر اسود نو بوسہ دے کے طواف شروع کرو، اور اگر نہیں بھیڑ ہے، رش ہے، یا آج کل تو کرونا دی وجہ تو ویسے ہی انہوں نے پابندی لائی ہوئی، کعبہ شریف کے نیڑے جا ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا حجر اسود نو چومیا تو نہیں جا سکتا، تو پھر ایسی صورت جب مجبوری ہو جائے تو پھر استلام کیتا جائے، یعنی ہاتھ اٹھا کے کعبہ شریف نو اس حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کے اس نو سلام کیتا جائے، استلام کیتا جائے، ہاتھ دے ذریعے بوسہ لیا جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے سن، طواف کردے آئے، جس ویلے آپ حجر اسود دے کول پہنچے تو اس حجر اسود نو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، اے حجر اسود، اے کالے پتھر، جاننا کہ تو ایک پتھر ہے، اور میں عمر فاروق صنم پرست نہیں، میں پتھراں دا پجاری نہیں، تو ایک پتھر ہے، تینوں میں کدے نہ چومدا اگر میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چومیا نہ ہوندا۔ میں کوئی صنم پرست نہیں، پتھراں دا پجاری نہیں، تینوں اس لئی چوم رہا کہ تینوں میرے حضور نے چومیا، یعنی حضور نے تیرے اے پتھر تیرے اتنے اپنے لب رکھے تے میں بوسہ گاہ مصطفیٰ نو چوم رہا۔ اچھا، اس ضمن میں ایک اور واقعہ بھی بیان کر دینا، جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ دے کول سن، ایک دفعہ حضور نو لے کے اما حلیمہ سعدیہ کعبہ شریف دا طواف کران واسطے آئیاں، گودی چکیا سی حضور نے، تو جو حضرت اسود دے کول آئیاں، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور نو چکیا ہے تے کول آئیاں تے آپ دا سر مبارک چاہدیاں سن کہ اگے جھکاواں تاکہ یہ میرا بیٹا رضائی بیٹا حجر اسود دا بوسہ دے لوے۔ ادھروں اما حلیمہ سعدیہ نے ارادہ کیتا کہ سرکار دے سر مبارک نو جھکائے تاکہ حجر اسود دا بوسہ لے سکن۔ روایات وچ آندا ہے کہ کعبہ شریف دے وہ پتھر حجر اسود خود نکلیا، اس تو پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے بوسہ دیندے وہ پتھر باہر نکلیا تے آ کے حضور دے لباں دے نال چمٹ گیا، خود اگے آ کے اس نے حضور نو اپنا بوسہ دیتا۔ یہ حجر اسود نو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بوسہ گاہ بنیا، یہ وہ جگہ ہے جتھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے لب ہائے مبارک لگے نے، اس لئی فاروق اعظم کہندے نے تینوں اس لئی چوم رہا کہ تینوں میرے نبی نے چوم کے چومن دے لائق کر دیتا ہے، یعنی بالواسطہ ویکھن والے تے یہ ویکھ رہے نے کہ میں پتھر نو چوم رہا، لیکن بالواسطہ میں تے حضور دے لباں نو چوم رہا، جتھے حضور دے لب لگے نے بالواسطہ میں بوسہ گاہ مصطفیٰ نو چوم رہا۔ اور پھر ایک اور گل نقطہ
بیان کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ۔ یہ وہ پتھر ہے جس دو پتھر آئے سن جنت وچوں، ایک تے حجر اسود ہے جو کعبے دے وچ لگ گیا، نصب ہو گیا۔ دوسرا پتھر جو جنت وچوں آیا سی یہ وہ ہے جس دے اوتے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑیاں ہو کے ایک گو دا کم دیندا سی، جویں مستری گو بناندے نے، ان دے اوتے کھڑیاں ہو کے آپ نے دیوار نو بلند کیتا، چنیا۔ اور جدوں ابراہیم علیہ السلام اس پتھر دے اوتے کھڑے ہوئے تے وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے تھلے نرم ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام دے نقوش پا دونوں پیراں دے نقش اس پتھر دے اوتے آ گئے۔ اج بھی حاجی جا کے ابراہیم علیہ السلام دے نقوش پا دی زیارت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دے پیر پتھر نرم ہو گیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نقوش اپنے سینے دے اوتے محفوظ کر لے۔ جو میں نقطے دی بات کرنا چاہنا، جس طرف توجہ دلانا چاہنا، اس طرف شاید تہاڈی توجہ نہیں ہونی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف اور اس دے گرد و نواح وہ تے وادی ہی پتھریلی ہے، پتھر دی جگہ ہے۔ انہاں دے گلیاں دے وچ بھی کنکر پتھر ارتھاں بکھرے ہوئے نے۔ ابراہیم علیہ السلام جدوں اتھے تشریف لے آندے سن تو صرف مقام ابراہیم والا جڑا پتھر ہے اندے تے کھڑے نہیں ہوئے، اندے تے کھڑیاں ہو کے آپ نے کعبہ شریف نو چنیا، کعبے دی تعمیر کیتی ہے، تے اس دی اجرت اور مزدوری وچ اے منگنا کہ میری اولاد دے اندر، میری نسل دے اندر اپنا وہ پاک نبی بھیج دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج دے، جڑا آ کے انہاں نو قرآن دیاں آیتاں دی تعلیم دے وے، حکمت دا علم سکھاوے تے پاک صاف کر دے وے۔ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر تے کھڑیاں ہو کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک کرامت ہے، حضور علیہ السلام نے جس پتھر تے پیر رکھیا وہ پتھر ہی نرم ہو گیا۔ مکہ شریف وچ اور ارد گرد بے پناہ ایسے مقامات نے جنہاں نے حضور علیہ السلام دے نقوش پا نو اپنے اندر ثبت کیتا۔ بلکہ جدو جنگ احد ہوئی، حضور علیہ السلام زخمی ہو گئے، آپ احد پہاڑ تے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے پہاڑ دے نال ٹیک لائی، اپنا سر مبارک رکھیا سستان واسطے، آرام لین واسطے۔ جدو سر مبارک رکھیا تے پتھر نرم ہو گیا اور حضور دا سر مبارک پتھر دے وچ چلا گیا اور سر دا نشان بن گیا۔ حضور علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ پتھر جا بجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نشانات حاصل کر کے تبرک حاصل کردے نے۔ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام دی زبان دے اوتے کملی والے دا نا آیا، کملی والے دی مراد منگی، حضور دی شکل وچ رب کولوں منگیا کہ اللہ وہ اپنا حبیب مینوں عطا کر دے، میری اولاد وچ بھیج دے۔ جس پتھر تے کھڑے سن جدوں حضور دا نا لیا تے وہ پتھر نرم ہو گیا، حضور دے صدقے، حضور دی اس جو مانگ منگی سی اس دے صدقے تھلے پتھر نرم ہو گیا اور آپ دے ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے نشان اس پتھر تے لگ گئے۔ دوستان گرامی، ذی الحج دی اج 22 تاریخ ہے اور اگلا جمعہ ذی الحج دا آخری جمعہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ مدینہ منورہ دی حاضری انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔